جی ناظرین السلام علیکم. 4 بہت اہم خبریں ہیں جن پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے توسط سے یا کچھ رپورٹرز کے توسط سے کچھ بڑے اہم ٹکرز آئے ہیں جس میں عمران خان نے پارٹی اختلافات کی تردید کی اور انہوں نے کہا پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, معاملات سارے کنٹرول میں ہیں, میں ابھی دونوں گروپوں کو بلاؤں گا, سب کی دوستی کرا دوں گا. سائفر کے معاملے میں وہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہے. امریکہ کو انہوں نے کہا میری حکومت امریکہ نے ختم کرائی اور میں امریکہ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. اور بھی کچھ معاملات پر گفتگو کی, ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر جس پر ہم بات کریں گے کہ جناب مولانا فضل الرحمان بون آف کنٹینشن بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں. ایک طرف اسد کیسر ہے اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور ہیں, اور دونوں اس پر تقریباً گتھم گتھا ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروپ چاہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا جائے, ایک گروپ چاہ رہا ہے کہ ان سے سیاسی اتحاد نہ کیا جائے. کس کی خواہش ہے کہ اتحاد ہو, کس کی خواہش ہے اتحاد نہ ہو, اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب نے جو فواد چودھری کے حوالے سے گفتگو کی ہے, خاصی غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے, اور پھر فواد چودھری صاحب نے کی وائف نے جو اہلیہ ہیں انہوں نے اس گفتگو کو 10 سے ضرب دے کر شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کی ہے. تو یہ ذرا چٹپٹی سی خبر ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی ریت روایتی یہی ہے, وہ تو اسی کے اوپر کھیلتے ہیں, یہی ان کی خبریں ہوتی ہیں. اور پھر 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور زبردست ہو گئی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ضمانتیں ہو رہی ہیں, عمران خان کی ضمانت نہیں ہوئی. تو یہ ہے. ایک اور خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ پچھلے دنوں ایک بڑا زبردست کلپ مشہور ہوا اور سوشل میڈیا پر بڑی لے دے ہوئی, سارے انٹلیکچوئل سیکولرز اس کے خلاف ہو گئے. ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر جو ہیں انہوں نے ایک خاتون کو بڑا برا کہا, اور سما پہ وہ پروگرام ہوا, طاغوت نامی لفظ بہت پاپولر ہوا, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک خاتون تھی, ازبا ان کا نام تھا, اور کیا ایگزیکٹ نام کیا تھا, ازبا عبداللہ. اور انہوں نے بڑی دلیری کا سے بات کی اور پھر ان کو بہت برا بھلا کہا اور بڑا ڈانٹا خلیل الرحمان قمر نے. یہ اب ذرا تھوڑا سا تفصیلی بات ہو گئی کہ یہ ازبا عبداللہ کون تھی. تفصیلی بات یہ ہے کہ ازبا عبداللہ جو ہیں یہ بنیادی طور پر سما ٹی وی کے سوشل میڈیا میں کام کرتی ہیں, اور یہ سما ٹی وی کے سوشل میڈیا میں کام کرتے ہوئے یہ پلان کیا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو پروگرام تھا نا یہ سارا ہی پلانٹڈ پروگرام تھا. اچھا, یہ خاتون جو ہیں یہ بڑی پرو پی ٹی آئی خاتون ہے, اور جس سے ظاہر ہے ان کے سیاسی خیالات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, لیکن انہوں نے مریم نواز کے خلاف بڑی فضول قسم کی ویڈیوز بھی کی ہوئی ہیں, اور جس طرح لبرل طبقہ ان کے حق میں ہو گیا کہ ایک خاتون ایک معصوم بچی کے خلاف 2 مرد نکل آئے اور انہوں نے اتنی فضول بیہودہ گفتگو کی, تو اس خاتون نے بھی کافی بیہودہ گفتگو دوسری سیاسی خواتین کے بارے میں کی ہوئی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ وہ دنوں میں کسی کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. اور اگر یہ پلانڈ پروگرام تھا تو اس پلانڈ پروگرام کا بے انتہا فائدہ اس سوشل میڈیا کی خاتون کو ہوا ہے, اس لیے کہ اس سے یہ نہیں ہوا کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ مشہور ہوئے ہیں یا بدنام ہوئے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہوئے ہیں یا بدنام ہوئے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نوٹس ہوئے ہیں, اور آپ اگر نوٹس ہو رہے ہیں تو بس یہ کافی ہے. لوگ آپ کا نام جان رہے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ کو شیئر کر رہے ہیں, آپ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, آپ کی ویڈیو شیئر ہو رہی ہے, تو بس یہ کافی ہے نا بھائی. اس کا شہرت اور مشہوری سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ویوز کی گیم ہے. تو ویوز آ رہے ہیں اور وہ بڑی گیم پڑ رہی ہے. تو وہ ازبا عبداللہ صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ سما کے سوشل میڈیا کی تھی, اور وہ پروگرام بھی سما کا تھا, ان کو فرنٹ سیٹ پر جگہ بھی ملی,
اور سوالات بھی کچھ اس نوعیت کی تھی. اب لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ وہ ساری ایکٹیویٹی پلانڈ تھی. تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ آج شیر افضل مروت نے جو بات کی فواد چودھری کے حوالے سے، بڑی رقیق گھٹیا سی بات ہے، لیکن وہ بہرحال اب ہے، پولیٹیکل ڈسکشن ہے ہی یہ کہ شیر افضل مروت نے کیا کہا، فواد چودھری نے کیا کہا، ڈسکشن ہی یہی ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے فواد چودھری کے بارے میں بڑے رقیق اور گھٹیا جملے کہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کسی ہتھنی کی طرح بھاگتا ہوا لگ رہا تھا. اب یہ بات کسی کو کہنا زیب نہیں دیتی، باڈی شیمنگ کے تحت آتی ہے. اور مجھے یاد ہے وہ ویژول جو فواد چودھری صاحب جب گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے تو وہ ظاہر ہے کوئی اچھے ویژول نہیں تھے، وہ بڑی تکلیف میں تھے اور ظاہر ہے اوور ویٹ ہے تو ان سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. تو ان کو بارے میں اس طرح کے فضول ریمارکس جو ہے نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن فواد چودھری کی اہلیہ نے جو اس کا جواب دیا وہ بھی کوئی کم کیا کہیں کہ اخلاق کے پیرائے میں نہیں دیا. انہوں نے شیر افضل مروت کے بارے میں کہا یہ ایسے ہی فضول آدمی ہے، بلکہ اس کے بارے میں درست لفظ ہے کہ یہ ایک ونڈرفل بغیرت ہے. اب یہ دو سیاسی رہنما اور ان کے گھر والے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس گفتگو سے کیا معنی نکلتا ہے، لیکن یہ گفتگو سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہو رہی ہے اور تحریک انصاف والے اسی گفتگو کا کے عادی ہیں اور اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اسد کیسر اور جو ہے علی امین گنڈا پور جو مولانا فضل الرحمان کی مخالفت یا حق میں. بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا حلقہ ہے جو مولانا فضل الرحمان کا حلقہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان تگڑے ہوں گے، پی ٹی آئی سے اتحاد ہوگا، اور پی ٹی آئی والے چونکہ ذہن سے سوچتے نہیں ہیں، جب وہ مولانا کے حق میں عمران خان کے جانب سے کوئی بیان آ جائے گا تو سارے ان کے حق میں ہو جائیں گے. تو علی امین گنڈا پور کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی نا، اس حلقے میں اس کی ٹکے کی ویلیو ہو جائے گی. پی ٹی آئی میں حیثیت صرف عمران خان کی ہے. تو وہ جو ہے اب انہیں اپنے حلقے کی فکر پڑ گئی ہے. جبکہ اسد کیسر وہ سینسیبل آدمی ہے. اب سینسیبل بھی ہیں، وہ شاید کہیں عمران خان اپنا غصہ بھی نکال رہے ہیں علی امین گنڈا پور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک حلقے کی خاطر ہم اتنا بڑا پولیٹیکل اتحاد ہو رہا ہے، ہم اس پولیٹیکل اتحاد کو جانے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پولیٹیکل اتحاد ہمیں مولانا کے ساتھ ضرور کرنا پڑے گا. یہ پی ٹی آئی کے حلقوں کے درمیان بڑی شدید بحث ہو رہی ہے، اور اتنی شدید ہو رہی ہے کہ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں بات جو ہے وہ دھینگا مشتی یا ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے. یہ بات بہت خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو بڑا خوش ہوتا تھا ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگا کے، اور مولانا مذہبی اسکالر تھے، سیاسی جماعتیں مذہبی اسکالرز کا تمسخر نہیں اڑاتی تھیں یا اس طرح کے بیہودہ لفظ نہیں کہتی تھی. عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان نے یہ سارا تمسخر اڑایا، اور وہ توہین کی مولانا کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. لیکن پھر اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اس میں کافی زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے، اور مولانا پی ٹی آئی میں ڈومینیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ پاور مولانا کے بغیر نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے ایک دو جلسے کرنے کی کوشش کی سوات وغیرہ میں، لیکن وہ جلسے ناکام ہوئے. علی امین پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں ہے، اسد کیسر پی ٹی آئی کا چہرہ ہو سکتے ہیں. تو لوگوں کو بھی پتہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے اور اسکور کمانڈر ہاؤس میں بیٹھا رہتا ہے، میٹنگ میں کچھ اور کہتا ہے، باہر آ کے کچھ کہتا ہے. تو وہ ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کا چہرہ ہے، تو وہ ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے. تو اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. اب مجھے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ اختلافات بڑھیں گے. تبھی جو جیل سے عمران خان کے ٹکر آئے ہیں اس میں عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ گروہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات نہیں ہیں، اور اگر اختلافات ہیں تو میں دونوں گروپوں کے درمیان ملا کے میں صلح کروا دوں گا. یعنی اگر
اختلافات نہیں ہیں تو صلح کس نے کس چیز کی کروانی ہے؟ صلح تو آپ کو بہرحال ناراض لوگوں کی کروانی ہے. اور پھر سائفر کے معاملے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر وہ اسی طرح قائم ہے. اور شہباز شریف سے انہوں نے کہا شہباز شریف سے کیا مذاکرات کرنے، موسم کے حال پہ مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ تو ہم کریں گے نہیں. تو الٹیمیٹلی مذاکرات تو وہ عاصم منیر سے کرنا چاہتے ہیں، اور عاصم منیر کی جانب سے عمران خان کے لیے ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے ایبسلوٹلی ناٹ. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.